بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو عظیم مسلم فاتح سلطان محمود غزنوی کی زندگی اور فتوحات کے بارے میں بتاؤں گی، اور آپ کو بتاؤں گی کہ ان کی زندگی کے ساتھ کون سی من گھڑت باتیں شامل کی گئی ہیں، اصل سچائی اور حقائق کیا ہیں۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکیں۔ یہ امین الدولہ ابو قاسم محمود بن سبکتگین، جنہیں عام طور پر دنیا محمود آف غزنی یا محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ محمود غزنوی 2 نومبر 971 کو موجودہ افغانستان کے علاقے غزنی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ایک ترک غلام کمانڈر تھے جنہوں نے 977 میں غزنوی خاندان کی بنیاد رکھی۔ سلطان محمود غزنوی کو دنیا بت شکن کے نام سے جانتی ہے۔ سلطان کی والدہ ایک تاجک خاتون تھیں جو ایک امیر زمیندار خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ سلطان محمود غزنوی ترکستان کا بانی تھا۔ غزنوی خاندان، جس نے 998 سے 1030 تک حکومت کی، اس کی موت تک اس کی سلطنت ایک بہت وسیع سلطنت بن چکی تھی جو کہ شمال مغربی ایران سے لے کر برصغیر پاک و ہند کے پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان محمود غزنوی اپنے والد کی وفات کے بعد 27 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ یہ پہلا حکمران تھا جس نے سلطان کا لقب اختیار کیا تھا، جو اس کی طاقت کی حد کو ظاہر کرتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ عباسی خلفاء کی بالادستی سے نظریاتی تعلق کو بھی محفوظ رکھتا تھا۔ اپنی حکمرانی کے دور میں اس نے قرون وسطیٰ کے شمالی ہندوستان کے چند امیر ترین شہروں اور مندروں جیسے متھرا اور سومناتھ پر 17 مرتبہ حملے کیے۔ سلطان محمود جب تخت پر بیٹھا، اسی سال 998 میں بلخ کا سفر کیا اور امیر ابو الحارث منصور بن علی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے بعد ابو الحسن اصفارینی کو اپنا وزیر مقرر کیا اور پھر قندھار کے علاقے کو لینے کے لیے غزنی سے مغرب کی طرف روانہ ہوا۔ 28 نومبر 1001 میں اس کی فوج نے پشاور کی جنگ میں کابل شاہیوں کے راجہ جے پال کی فوج سے لڑا اور اسے شدید شکست دی۔ 1002 میں سلطان محمود نے سیستان پر حملہ کیا اور خلف ابن احمد کو معزول کر دیا۔ یوں صفاری خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی ساری توجہ مشرق کی طرف ہندوستان پر مرکوز کر دی، خاص طور پر پنجاب کے علاقے جو کہ انتہائی زرخیز زمینوں پر تھے۔ جنوب میں محمود کی پہلی جنگ ایک اسماعیلی ریاست کے خلاف تھی جو پہلی بار 965 میں فاطمی خلافت کے ایک دائی نے ملتان میں قائم کر رکھی تھی تاکہ عباسی خلافت کے ساتھ سیاسی حمایت اور پہچان حاصل کی جا سکے۔ راجہ جے پال نے محمود کے والد کے ہاتھوں پہلی شکست کا بدلہ لینے کی کوشش کی جس نے 980 میں غزنی کو کنٹرول کیا تھا۔ ناظرین، اب ایک نہایت اہم نکتہ ہے اور وہ بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اس ویڈیو میں، وہ پوائنٹ جو بے انصافیاں اور جو دھاندلی سلطان محمود غزنوی کے ساتھ منسوب کی گئی ہے۔ جن لوگوں نے انگریزوں کے دور میں 10 جماعتیں پاس کی تھیں، اس زمانے میں کتابوں میں محمود غزنوی کے 17 حملے پڑھائے جاتے تھے۔ نمایاں تاثر یہ تھا کہ محمود غزنوی لوٹ مار کی غرض سے ہندوستان پر حملے کرتا تھا اور بے شمار دولت اور ہیرے جواہرات اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ اس کا مقصد صرف لوٹ مار کرنا ہوتا تھا تو وہ یہاں بیٹھ کر حکومت کرتا، جس طرح اس کے بعد آنے والے مسلمانوں نے کی تھی۔ بلا شبہ اس کے زیادہ تر حملے ہندوستان کے بڑے بڑے مندروں پر ہوتے تھے۔ وہ یہاں آتا تھا اور بت توڑ کر چلا جاتا تھا۔ اس دور میں مندروں میں جواہرات خزانوں کی نسبت زیادہ ہوتے تھے، اس لیے تاریخ میں یہ مفروضہ شامل کر لیا گیا ہے کہ محمود غزنوی مندروں پر صرف زر جواہرات کے لیے حملے کرتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ جھوٹ بھی شامل کر لیا گیا ہے کہ بعض بت بڑے سائز کے تھے اور ان میں سونے کے سکے بھرے ہوتے تھے۔ سومناتھ اور تھانیسر کے مندروں میں بتوں کے بارے میں خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ان کے اندر سونا بھرا ہوتا تھا اور سونے کے لیے ہی سلطان محمود غزنوی بتوں کو توڑ دیتا تھا۔ غیر جانبدار مورخین نے لکھا ہے جن کا تعلق یورپ سے تھا، جنہوں نے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ جو بھی بت تھے وہ ٹھوس تھے، جو زیادہ اہم اور مقدس سمجھے جاتے تھے وہ بھی مٹی کے بنے ہوئے تھے اور ان پر کانسی چڑھائی گئی تھی۔ تھانیسر کے بت کو سلطان غزنوی نے
اپنے ساتھ غزنی لے گیا تھا اور اسے توڑ پھوڑ کر گھوڑ دوڑ کے میدان میں پھینک دیا تھا۔ اور سومناتھ کے بت کے بارے میں غیر متعصب مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، 2 کے 4، 4 کے 8، 8 کے 16 اور 16 کے 32 ٹکڑے کیے اور ان پر سے اپنی فوج گزار دی تھی۔ ناظرین، انگریزوں کے دور میں نصابی کتابیں ہندو مصنفوں کی لکھی ہوتی تھیں۔ انگریز ان کتابوں کو منظور کر لیتے تھے کیونکہ ان کا اپنا مقصد بھی مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنا تھا۔ اس لیے انگریزوں نے خود بھی ہماری تاریخ کا چہرہ مسخ کیا ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے ڈاکو کہا ہے اور 1857 کی جنگ آزادی کو ہندوستانی فوج کا غدر کہا ہے۔ ہندو سلطان محمود غزنوی کو مرد مجاہد اور بت شکن کیوں کہتے؟ ہندوستانی تاریخ دانوں نے اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا تھا۔ ہندوؤں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر سلطان محمود غزنوی کے جہاد کو گھناؤنے طریقے سے نصابی کتابوں میں شامل کیا اور یہی کتابیں مسلمانوں کے بچے بھی پڑھتے رہے۔ سلطان محمود غزنوی کی تاریخ کو صرف 17 حملوں تک ہی محدود رکھا گیا تھا۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو بھی یہی نصاب رہا اور سلطان محمود غزنوی کی 17 حملوں کی وجہ سے ہی پہچان بنائی گئی ہے۔ اب بھی آپ کو وہی کچھ ملے گا جو انگریزوں کے دور میں لکھا گیا تھا۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ اگر سلطان محمود غزنوی واقعی بت شکن تھا اور ہندوستان میں اسلام پھیلانا چاہتا تھا تو اس نے یہاں بیٹھ کر حکومت کیوں نہ کی؟ اس کا جواب وہ ہے جب ہندوستان آیا تھا تو پیچھے مسلمان حکمران غزنی پر کہیں نہ کہیں حملہ کر دیتے تھے۔ محمود غزنوی کے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح اپنی ہی قوم میں دشمن موجود تھے جو اس تلاش میں رہتے تھے کہ سلطان ادھر ادھر ہو اور وہ غزنی پر قبضہ کر لیں۔ ہندوستان میں ہر فتح کے ساتھ ہی اسے پیغام ملا کرتا تھا کہ غزنی پر فلاں نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ ایک مسلسل خانہ جنگی تھی جو سلطان کو درپیش رہی۔ وہاں ایمان فروشوں کی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے سلطان کو کبھی مہلت ہی نہ دی، وہ کبھی ہندوستان میں باقاعدہ اپنی حکومت قائم کر سکتا۔ یہ تو بتایا گیا ہے کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، یہ نہیں بتایا گیا کہ ہندوؤں نے غزنی پر کتنے حملے کیے۔ حملوں میں پہل ہندوؤں نے کی تھی۔ راجہ جے پال نے پہلا حملہ محمود غزنوی کے والد کے دور میں کیا تھا۔ سلطان کے والد سبکتگین کی زندگی نے وفا نہ کی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ ہندوستان کے مہاراجوں کی جنگی قوت سے اپنی سلطنت کو بچانا چاہتے ہو تو ان ہندوؤں کو کبھی چین سے نہ بیٹھنے دینا۔ وہ غزنی کو نہیں، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر غزنی ہاتھ سے نکل گیا تو ہندو عیسائیوں کے ساتھ اتحاد کر لیں گے اور خانہ کعبہ تک پہنچ جائیں گے۔ یہ خیال رکھنا کہ تمہارے حملے انتقامی جذبے کے تحت نہ ہوں بلکہ ان کا مقصد بت پرستی کا خاتمہ ہو۔ ہندوستان میں محمد بن قاسم کے وفد کے مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا جا رہا ہے۔ تم خیال رکھنا تم ہندو مت کا خاتمہ کرو۔ البیرونی، گردیزی اور ان جیسے کئی اور مورخین نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی اولیاء کا معتقد تھا اور وہ اس وقت کے ولی ابو الحسن خرقانی کا مرید بھی تھا۔ سلطان محمود غزنوی قرآن پاک اور مذہبی علوم کا شیدائی تھا۔ سلطان محمود غزنوی ہر حملے سے پہلے میدان جنگ میں 2 رکعت نفل ادا کیا کرتا تھا۔ ناظرین، یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو باتیں سلطان محمود غزنوی سے من گھڑت اور جھوٹی منسوب کی گئی ہیں ان باتوں کے برعکس حقیقت آپ کو دکھائی جا سکے۔ 10 صدیاں گزر چکی ہیں، محمود غزنوی کا نام زندہ ہے، وہ پیغام بھی زندہ ہے جو غزنی سے ہندوستان لے کر آیا تھا۔